بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں موجود ہے کہ ہر وہ کام جس کی ابتدا بغیر بسم اللہ کے ہو وہ اللہ کی نظر میں ناقص ہے، وہ تمام نہیں ہے اور اس میں کبھی بھی برکت ہونے والی نہیں ہے۔ آپ دنیا بھر کی کوششیں کر لیجئے، آپ دنیا بھر کی جد و جہد کر لیجئے، لیکن چونکہ معصوم کا قول ہے، نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کام کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے تو اس کام میں برکت ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر جاب کے بعد، اگر نوکری کے بعد، اگر پیسہ کمانے کے بعد، اگر دولت خوب اکٹھی کرنے کے بعد ذہن میں یہ بات رہے کہ برکت نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ لو تمہارے کاموں میں بسم اللہ کی کمی ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ شکوہ کرنے سے پہلے کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہو رہی، اتنا کماتے ہیں، نہ جانے پیسہ کہاں سے آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ جب تم گھر سے نکلتے ہو تو پہلا کام آپ کو کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاپ پہ جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلینک پہ جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مریض کو دوا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلام کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معصوم فرماتے ہیں جب بھی کوئی کام کرو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، حد یہ ہے کہ تمہاری عادت پڑ جائے، یعنی تمہاری عادت پڑ جائے کہ جب بھی کوئی کام کرو بسم اللہ۔ اچھا اتنی تاکید سے بسم اللہ کیوں کہلوائی جا رہی ہے کہ اگر کبھی اتفاق سے کوئی غلط کام بھی کرنے لگو تو زبان سے نکلنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی نکلا زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فوراً سوچے گا یہ کام مجھے کرنا نہیں چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب بسم اللہ کا مثلا چور ہے، کسی کا تالا توڑنے گیا، عادت ہے بسم اللہ کہنے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی بسم اللہ کا ذہن میں بات آ گئی کہ یہ کام تو حرام ہے اور میں نے بسم اللہ کہی ہے، تو یا تو بسم اللہ چھوڑ دے گا یا چوری چھوڑ دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عادت پڑ جائے۔ حد یہ ہے کہ روایت میں موجود ہے کہ اگر تمہاری یہ عادت بسم اللہ کی پڑ جائے گی اور تمہارا نامہ اعمال فرشتہ دے گا، لو یہ کر کے آئے تم حیدرآباد میں اور یہ کہ کر کے آئے تم دنیا میں، تو اگر تمہیں بسم اللہ کی عادت پڑ گئی اور تمہارے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہوئے اور تو نے ہاتھ میں لیا اپنا نامہ اعمال اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو برائیاں مٹتی چلی جائیں گی، نیکیاں لکھی جاتی رہے گی۔ اتنا بسم اللہ کہیے۔ اور میں نے بتایا کہ اس بسم اللہ میں راز صرف ہے کہ بے کا نقطہ علی ہے۔ ہر کام کی ابتدا کرو، اٹھو تو بسم اللہ، بیٹھو تو بسم اللہ، سو تو بسم اللہ، جاگو تو بسم اللہ، کھاؤ تو بسم اللہ۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ، بعد میں کہو الحمدللہ۔ خدا کی قسم پھر دیکھیے آپ کے گھروں میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں، ابتدا بسم اللہ سے اور انتہا الحمدللہ رب یہ دو آیتیں یاد کر لیجئے بس، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ حد یہ ہے کہ کبھی کبھی کلاس میں بچوں کے سبق سمجھ میں نہیں آتا، لیسن درس نہیں سمجھ میں آتا، استاد بیان کرتا ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ وہ جب کلاس کے لیے جائے تو کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ذہن میں رکھے کہ میری علی بھی مدد کریں گے اور خدا بھی میری مدد کرے گا، کیونکہ اس میں اللہ بھی ہے اور اس میں علی بھی ہے۔ اب آئیے، ایک شخص تھا، ایک جوان لڑکا جس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کبھی سبق، نجف اشرف میں رہتا تھا، اور اس وقت زمانہ تھا بہترین مجتہد، بہترین عالم، جس مجتہد کی کتابیں پڑھنے کے بعد آج انسان مجتہد بنتا ہے، اس کا نام ہے مرتضی انصاری۔ نام یاد کر لیجئے کم سے کم، کیا نام ہے؟ مرتضی، شیخ مرتضی انصاری۔ یہ اتنا بہترین عالم ہے کہ جب اس کی ماں کو خبر دی گئی
کہ تیرا بیٹا مجتہد بن گیا تو اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی. جب کسی نے کہا اتنی بڑی خبر دے دی تجھے خوشی نہیں ہوئی, کہا اسے تو بننا ہی ایسا چاہیے, کیونکہ اگر میں نے 10 دفعہ بھی رات میں دودھ پلایا ہے تو پہلے وضو کی ہے, بعد میں دودھ پلایا ہے. یعنی اب بتائیے بچے کو دودھ پلانا کتنا مشکل ہے. 10 دفعہ بھی اگر دودھ پلایا تو میں نے وضو کر کے دودھ پلایا ہے. اس مجتہد کی ایک ضد تھی. لوگ کہتے تھے ہم آپ کی تقلید کرنا چاہتے ہیں, یہ کہتے تھے میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ میری تقلید کریں, پورا سرکار آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کہا نہیں میں تقلید کے لائق نہیں ہوں, اس لیے کہ تمہارے مجتہد کہنے سے کیا اثر پڑتا ہے. میں تو اپنے کو جب مجتہد سمجھوں گا جب میرے وقت کا امام مجھے سند دے دے کہ تو مجتہد ہے, اس سے پہلے میں اجتہاد کا اعلان نہیں کروں گا. اب یہ کلاس میں پڑھا رہے تھے, دیکھیں کتنے بافضیلت تھے. کلاس میں پڑھا رہے تھے, ایک لڑکے کی سمجھ میں سبق نہیں آتا تھا, اس نے جا کے اپنے کو مولا علی کی زری سے باندھ لیا اور کہنے لگے مولا جب تک آپ مجھے اتنی ذہنیت نہیں دیں گے, اتنا ذہن نہیں دیں گے, میں آپ کی زری سے نہیں کھلوں گا, بھوکا مر جاؤں گا. اب 1 دن ہوا, 2 دن ہوا, بھوکا پیاسا, ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میری سوتے سوتے ہلکی سی آنکھ لگی اور کوئی نور زری سے نکلا اور اس نے میرے کان میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کہتا ہے میں اٹھا, اٹھ کے چلا. اب جو شیخ کی کلاس میں پہنچا تو جیسے ہی شیخ مرتضی انصاری کلاس میں سبق بیان کرے یہ اعتراض کر دے. پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا, اب اتنا سمجھ میں آنے لگا کہ ایک ایک بات پہ اعتراض, ایک ایک بات. اب یہ لڑکے پریشان ہو گئے جتنے کلاس کے تھے, سرکار آپ کا سبق سننے ہی نہیں دیتا, اتنے اعتراض کرتا ہے, ہماری سمجھ میں آپ کی کلاس بھی نہیں آتی, اب کریں تو کیا کریں. تو ایک مرتبہ کہا میں جانتا ہوں اس کا علاج کل میں کروں گا. دیکھیں کتنے پہنچے ہوئے مجتہد تھے. فوراً اس طالب اسٹوڈنٹ کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کل سے تھوڑا احتیاط کرنا, اس لیے کہ جس نے تیرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے اس نے میرے کان میں پوری الحمد پڑھی ہے. جس نے تیرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے, آپ نے توجہ ہی نہیں دی, واقعہ میں نے پڑھ دیا. اگر علی کسی کے کان میں بسم اللہ پڑھ دے تو اس سے بڑا کوئی عالم دین نہ ہو, تو بتائیے پھر وہ خود علی اور اولاد علی کیسے ہوں گے, کتنے بڑے عالم ہوں گے. اب آئیے دوسرے دن سے یہ بالکل ٹھیک ہو گئے. ضد ان کی اپنی جگہ باقی ہے, جب تک امام زمانہ نہیں کہہ دیں گے کہ تو مجتہد ہے تب تک میں اپنے اجتہاد کا اعلان نہیں کروں گا. ایک دن کلاس میں بچوں کو پڑھا رہے تھے, پڑھاتے پڑھاتے گھوڑے سوار آیا, اس نے سلام کیا, انہوں نے جواب دیا. منبر سے ان کو دیکھا, انہوں نے کہا شیخ میرا ایک سوال ہے آپ سے. کہا کریے, سوال کیا ہے. کہا اگر مسئلہ سنیے گا, اگر کسی زوجہ کا شوہر, کسی بیوی کا شوہر, کسی عورت کا شوہر اگر مسخ ہو جائے, مسخ کا معنی ہوتا ہے یا تو حیوان بن جائے یا پتھر بن جائے, یعنی ایسا عذاب آئے کہ اللہ یا اسے پتھر بنا دے یا حیوان بنا دے. تو اگر کسی عورت کا شوہر مسخ ہو جائے تو یہ بتائیے وہ عدت کون سی کرے گی, طلاق کی عدت کرے گی یا مرنے کی عدت کرے گی؟ دونوں میں فرق کیا ہے بھائی؟ طلاق کی عدت کتنی ہے؟ اصل میں کیا ہو گیا, مسئلوں کو اگر ممبر سے بیان کرو تو ایک فرقہ شیعوں میں ایسا پیدا ہو گیا ممبر فضائل کی جگہ ہے, مسائل کے لیے مسجد ہے, مسجد میں جائیں گے نہیں, تو جب مسجد میں جائیں گے نہیں ممبر سے بیان نہیں ہوگا تو جہالت مجمع کی دور کیسی ہوگی. لیکن میں ایسے فرقے سے بس ایک ہی بات کہتا ہوں, مجھے مسجد نبوی میں 2 ممبر دکھا کہ ایک فضائل والا تھا ایک مسائل والا تھا. مسجد نبوی میں ایک ہی ممبر تھا, اسی سے مسائل بھی تھے, اسی پہ علی بھی تھا, یعنی فضائل بھی اسی پر تھے اور مسائل بھی اسی پر تھے. یہ الگ پتہ نہیں کیسے کیسے شیعہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں, الٹے دماغ کے بھائی.
ارے ممبر پر فضائل کی جب کیسے نہیں ہے بھائی؟ مسائل کیا معاویہ کے ہیں، مسائل کیا یزید کے ہیں، مسائل کیا بنی امیہ کے ہیں، مسائل ہیں علی کے، مسائل ہیں حسن کے، مسائل ہیں حسین کے، اس لیے کہ مسائل حدیثوں سے نکلتے ہیں۔ تو اگر انہی کی بات انہی کے ممبر سے نہیں بیان کی جائے گی تو اب آئیے، اس نے کہا بتاؤ تم عالم دین ہو؟ کہا جی ہاں تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوں۔ کہا بتاؤ اگر کسی عورت کا شوہر مسخ ہو جائے تو بتاؤ عدت کون سی کرے گی؟ اگر شوہر مر جائے تو عورت عدت کرتی ہے 4 مہینے 4 دن، اور اگر شوہر طلاق دے دے تو عدت کرتی ہے 3 مہینے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ طلاق کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے، اور مرنے کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ تو اب ان سے مسئلہ پوچھا اگر کسی عورت کا شوہر مسخ ہو جائے تو بتاؤ وہ عدت کون سی کرے گی؟ وہ ایک مرتبہ چہرہ دیکھا، کہنے لگے سوال سے تو لگتا ہے کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں۔ اچھا امام کا ایک دستور ہے، اگر امام آپ کو یہ چاہیں کہ آپ مجھے نہ پہچانیں تو آپ دنیا کی طاقت لگا لیجئے، آپ نہیں پہچان سکتے۔ امام ذہن موڑ دیتے ہیں، اس طرف ذہن ہی نہیں جاتا۔ اور سوال کا بھائی بڑا سوال کر لیا آپ نے، لیکن اس سوال میں 2 شقیں ہیں۔ کہا جی بتائیے، مسئلہ یہی تو پوچھا ہے۔ کہا اگر عورت کا شوہر مسخ ہو کر حیوان بنا ہے یا پتھر بنا ہے تو 2 باتیں ہو گئی نا، یا پتھر بنا یا حیوان بنا۔ اگر پتھر بنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شوہر مر چکا ہے، عدت کرے گی مرنے کی۔ اور اگر شوہر مسخ ہو کے حیوان بنا ہے تو حیوان چونکہ انسان بھی حیوانی ہے مگر اس میں شعور ہے، اس میں شعور نہیں ہے، تو لہذا وہ عدت کرے گی طلاق کی۔ لیکن دیکھ کے کہتا ہے لیکن یہ عذاب اس قوم پہ نہیں آ سکتا، یعنی اللہ اس قوم پر ایسا عذاب نازل نہیں کر سکتا کہ جس کی وجہ سے عورت کا شوہر مسخ ہو جائے۔ سامنے والے نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ غدیر میں اللہ تعالی وعدہ کر چکا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے نبی جب تک تم اس قوم کے درمیان میں ہو ہم اس قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ تو اللہ کا ایسا عذاب اب آ نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا محمد تو ہے نہیں۔ کہا ہمارے یہاں محمد ایک نہیں ہے، ہمارے یہاں محمد 12 ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی محمد آج موجود ہے جس کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ کہا نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ گھوڑے سوار گھوڑے پہ بیٹھا، انتا مجتہد حقا انتل مجتہد حقا انتل مجتہد حقا، تو واقعا مجتہد ہے، تو واقعا مجتہد ہے، اور یہ کہہ کے غائب ہو گئے۔ اب پتہ چلا کہ واقعا میرا امام ہی تھا جو مجھ سے سوال پوچھ رہا تھا اور مجھے مجتہد بتا کے تب جا کے انہوں نے اپنے اجتہاد کا اعلان کیا ہے۔ تو خیر یہ مسئلہ تو درمیان میں آ گیا۔ مجھے تو بتانا یہ تھا کہ اگر علی کسی کے کان میں بسم اللہ پڑھ دیں تو اس کا مقابلہ وہ عالم نہ کر سکے کہ جس نے خوب علم حاصل کیا ہو۔ اب یہ دیکھیں بسم اللہ کی برکت پھر روایت میں موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آیت عظیم ہے، وہ عظیم آیت ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ رکھا ہے، اور اس کی برکتوں سے آپ واقف نہیں ہیں۔ اسی بسم اللہ کے اوپر اور اسی بسم اللہ کی برکت سے شیخ نے ایک سبق بتا دیا کہ اگر کوئی بسم اللہ پڑھ دے تو اگر درمیان میں سمندر بھی آ جائے تو پار کر جائے گا، سمندر سے گزر جائے گا۔ اب وہ جاہل آدمی تھا ڈاکٹر صاحب، وہ بیچارہ سبق میں تھا۔ اس نے کہا بھائی روز میں اتنا انتظام چکر کاٹ کے آتا ہوں، بیچ میں دریا پڑتا ہے، تو آج نسخہ معلوم ہے۔ اب جس بات کو عالم اعتقاد نہیں کرتا اس کو ایک جاہل کر لیتا ہے۔ اس نے کہا جب معصوم کی روایت ہے کہ راستہ بنتا چلا جائے گا بسم اللہ سے تو واقعا صحیح ہے۔ بسم اللہ کہہ کے قدم رکھا اور راستہ پار کرتا چلا گیا۔
ایک دن کہنے لگا ایسے مولوی کی دعوت تو کروں جس نے میرا کام اتنا آسان کر دیا. ان کو لے کے آیا اور کہنے لگا چلیے دعوت کا. کہاں کو چلوں؟ کشتی تو لاؤ. ارے سرکار جب سے آپ نے بسم اللہ کی فضیلت بتائی میں تو کشتی کی ضرورت نہیں پڑتی, ایسے ہی چلا جاتا ہوں. کہا چل کے دکھاؤ. اب وہ چلا, واقعی چل دیا. اب جو مولوی نے قدم رکھا تو ڈوب گیا. اور انہوں نے کہا یہ کیا آپ کا بتایا ہوا نسخہ آپ کے کام نہیں آتا؟ کہا جس کا اعتقاد قوی ہو اس کی مدد ہوتی ہے. ارے میرے جملے پہ آپ نے توجہ نہیں دی. علم حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اگر عقیدہ مضبوط نہ ہو. اب میں اس کی تشریح کرتا ہوں, چلیے ترجمہ کریے میرے ساتھ. بسم اللہ الرحمن, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے. اور کتنے لفظ ہیں اس میں؟ اللہ ایک, رحمان دو, رحیم تین. یہ بڑے لفظ ہیں. اللہ کے کیا معنی ہیں؟ ہر وقت کہتے ہو اللہ اللہ. اللہ کے کیا معنی ہیں؟ ڈکشنری. اللہ کے تین معنی ہیں. پہلے معنی ہے اللہ کے بلند, یعنی جس میں ہر کمال موجود ہو. ارے توجہ چاہتا ہوں. اللہ یعنی جس میں ہر کمال موجود ہو اور کوئی برائی موجود نہ ہو, اسے کہتے ہیں اللہ. اب سمجھے, اللہ کے معنی ہے جس میں ہر کمال موجود ہو اور ہر برائی اور ہر نقص سے دور ہو, اسے اللہ کہا جاتا ہے. تو مذہب شیعت کی بنیاد اسی بات پہ ہے. ہم نے خدا بھی اسے مانا جو بے عیب ہے, رسول بھی اسے مانا جو بے عیب ہے, اب امام بھی اسے مانیں گے. ذرا میرے ساتھ رہیے, بڑا مزہ آنے والا ہے, آپ کو لذت آنے والی ہے خدا کی قسم. کبھی کبھی علمی لذتیں بھی لیا کریں. کیا؟ اللہ جس میں ہر کمال موجود ہو, کوئی برائی موجود, کوئی نقص موجود, کوئی کمزوری موجود نہ ہو. اگر اللہ بھی کمزور ہو گیا, سمجھ رہا ہے, اللہ اللہ ہے اور وہ اپنی بلندی میں کسی کا محتاج, پوری دنیا اس کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ ہے اللہ. دوسرے اللہ کے معنی ڈکشنری میں آپ کو ملیں گے جو عقل کو حیران کر دے, یعنی جو بندے کی سمجھ میں نہ آئے, حیران ہو جائے عقل. اسی لیے تو کہا جو چیز تمہاری عقل میں آ جائے, میرا مولا کہتا ہے تمہارا مولا جس کے تم نعرے لگاتے ہو اٹھ کے, علی علی کرتے ہو دن رات, وہی علی میرا مولا کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز تمہارے ذہن میں آ جائے تو انکار کر دینا, یہ خدا نہیں ہے. راوی نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو تیرے ذہن کی پیداوار ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے آپ؟ علی نے کتنی عجیب بات کہی. تیسرے معنی چھپا ہوا, جو نہ کبھی دیکھا گیا اور نہ کبھی دیکھا. ارے بولیے میرے ساتھ میاں. جو نہ کبھی دیکھا گیا نہ کبھی دیکھا جا سکتا ہے تو وہ ہے اللہ. اب میں اپنے مسلمان بھائیوں سے پوچھوں, اللہ دکھائی دیں گے؟ ان کے نظر میں تو ہے, بعض کا نظریہ ہے اللہ دنیا دکھائی دیں گے, اور جب جہنم زیادہ بھڑکے گا اور نہیں بجھ پائے گا تو اللہ پیر دے دیں گے. ہاں یہ ہے, دیکھیں اسی طرح کی روایات ہے. اپنا مذہب سمجھیے, ہمارا مذہب یہ ہے کہ اللہ دکھائی نہیں دے گا, اس لیے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نہ ہو. اسی لیے جب حجاج ابن یوسف نے قتل کرنا چاہا سعید ابن جبیر کو اور ایک مرتبہ کہا اسے قبلے سے منہ ہٹا دو اور ادھر کو رک کرو, کہا جدھر جدھر رک کرتا جائے گا میرا خدا نظر آتا چلا جائے گا. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں میرا خدا نہ ہو, وہ میرا معبود ہے, میرا پروردگار ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جدھر بھی رک کرتے چلے جائیں گے ادھر خدا ہی نظر آئے گا. تو اس کا مطلب ہے خدا اسے مانا جو با کمال, رسول اسے مانا جو با کمال, امام کسے مانے؟ جو با کمال ہو. پوری دنیا کمالات کی محتاج ہے.
کمالات آل محمد کے محتاج ہیں. آپ ڈاکٹر کی عزت کیوں ہو رہی؟ چونکہ ڈاکٹر ہے. عالم کی عزت کیوں ہو رہی؟ چونکہ عالم ہے. مجتہد کی عزت کیوں ہو رہی؟ چونکہ مجتہد ہے. متقی کی عزت کیوں ہو رہی؟ چونکہ تقویٰ ہے. تو جتنے جتنے فضائل بڑھتے چلے جائیں گے آدمی کی عزتیں بڑھتی چلی جائیں گی. لیکن اگر کمالات نہ ہو تو پھر آپ کو کوئی سلام کرنے کے لیے تیار. ارے میرا جملہ توجہ سے سننا ایک ایک آدمی. اس کا مطلب ہے پوری دنیا کا احترام ہے کمالات کی وجہ سے، مگر کمالات محتاج ہیں اپنے کمال ہونے میں علی کے. ارے نہیں بھائی میرا جملہ ضائع ہو گیا. یعنی جو اہل بیت کے اندر ہے وہ کمال ہے، اور جو اہل بیت کے اندر نہیں ہے وہ کمال بھی. پھر غور سنیے، جو اہل بیت کے اندر ہے وہ کمال ہے، اور جو اہل بیت کے اندر نہیں ہے وہ کمال بھی نہیں ہے. اسی لیے میرے مولا نے فرمایا، خدا کی قسم بڑا جملہ کہہ رہا ہوں نہج البلاغہ سے، ہم عیش العلم. علی نے فرمایا ہم اہل بیت علم کی زندگی ہیں. حیدرآبادیوں آپ سے امید نہیں تھی ہے. جملہ سنیے، پوری دنیا کی زندگی کو علم کہتے ہیں، پوری دنیا کی زندگی کو علم کہتے ہیں، مگر علم کی زندگی علی اور اولاد علی ہیں. تو اسی لیے اہل بیت کہتے ہیں اگر عزت چاہتے ہو تو اپنے اندر کمال پیدا کرو، اگر تعریفیں چاہتے ہو تو اپنے اندر کمال پیدا کرو. اور تعریفوں کے چکر میں نہیں پڑنا. کمال پیدا کرنا تمہارا کام ہے، تعریفیں کروانا خدا کا کام ہے. اگر تمہارے اندر کمال ہوا بھی اور مجمع کوئی تعریف کرنے کے لیے اس وقت موجود نہ ہو تو اللہ